السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوچنا ہوگا، میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ 15 اگست یعنی کابل فال کے بعد صورتحال بدلتی جا رہی ہے، نہ صرف خطے کی بلکہ بین الاقوامی سطح پر جو پرانے اتحادی ہیں ان کے درمیان ناراضگیاں پیدا ہوئی ہیں۔ یورپ اور امریکہ کے درمیان کابل فال اور بالخصوص کابل کا جو فلائٹ آپریشن تھا اور اجلت میں جو یہ وڈرال تھا، اس کے بعد ایک نئی فارمیشنز سامنے آئیں اور تحفظات یورپ اور امریکہ کے مابین ایک الفاظ کی گولہ باری بھی ہم نے دیکھی۔ لیکن اس پورے خطے کے لیے بہت سارے مسائل نے جنم لیا، اور وہ اس وڈرال کے بعد کیونکہ امریکہ نے اپنے وعدوں کو وفا نہیں کیا اور بے یار و مددگار چھوڑ دیا افغانستان کو، اور افغانستان جو اس وقت ایک سنگین انسانی بحران اور غذائی قلت کا سامنا کر رہا ہے، اور امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے ویٹ اینڈ سی کی پالیسی اپنائی ہوئی ہے جو ہمارے لیے مسائل پیدا کر رہی ہے۔ پاکستان 40 سال کے بعد OIC کا غیر معمولی اور ایک ہنگامی اجلاس کی میزبانی کرنے جا رہا ہے، اور یہ بڑا اہم ایونٹ ہے جس کے لیے سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں اسلام آباد میں۔ اور اس اجلاس کی انفرادیت یہ بھی ہے کہ اس میں سیکیورٹی کونسل کے جو P5 کے جو رکن ممالک ہیں، مستقل رکن ممالک، ان کے مندوبین کو بھی مدعو کیا گیا ہے۔ فائنینشیل انسٹیٹیوشن اور اقوام متحدہ جو ہے ان کو بھی، ان کے نمائندوں کو بھی یہاں پہ طلب کیا گیا ہے، اور افغانستان کو لے کر، افغانستان کے مسائل اور افغانستان کے کرائسس کو لے کر OIC کے جنرل سیکرٹری پاکستان تشریف لا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو ان ممالک کا جس کا ہم ذکر کرتے ہیں جو افغانستان میں عدم استحکام کی وجہ سے پریشانی کا سامنا کر سکتے ہیں، مشکلات کا سامنا کر سکتے ہیں، اس میں سر فہرست پاکستان ہے۔ پاکستان ہی وہ ملک ہے جس سے افغانستان کی صورتحال کا ڈائریکٹ اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ پورا جو عدم استحکام ہے، انسٹیبلٹی ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور OIC کا یہ جو سمٹ ہونے جا رہا ہے، اجلاس ہونے جا رہا ہے، انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس میں پاکستان جس کو بھارت سمیت جو بھارت کے کچھ اور من پسند اور دوست ممالک تھے جو کہ پاکستان کو آئسولیٹ کرنا چاہتے تھے، یہ ایک میسج ہے، یہ ایک پیغام ہے کہ پاکستان آئسولیٹ نہیں بلکہ اپنی سفارتی کامیابیوں کی بلندیوں کو چھونے جا رہا ہے، اور اب پاکستان اسلامک کنٹریز کے اندر بھی ایک فعال کردار ادا کر رہا ہے۔ دوسری جانب امریکہ کا جو خصوصی نمائندہ ہے برائے افغانستان، وہ بھی اس میں شرکت کرنے جا رہا ہے، اور اس میں ایک کنفیوژن جو ہے اس پر آج ہم ضرور بات کریں گے کہ امریکہ جو کہ ریکگنیشن کی بات کرتا ہے یا ریکگنائز کرنے کی بات کرتا ہے طالبان گورنمنٹ کو، وہ دوحہ میں بیٹھ کر ان کو تسلیم بھی کرتا ہے، پھر ان کے ساتھ ایگریمنٹ بھی کیا جاتا ہے۔ جب کسی گورنمنٹ کو ریکگنائز نہ کیا جائے، کسی گروہ کو ریکگنائز نہ کیا جائے، تو اس کے ساتھ نیگوسیشن، مفاہمت یا ڈائلاگز بھی نہیں ہوتے۔ ڈائلاگز بھی ہوئے، ایگریمنٹ بھی، اس کے بعد بھی طلب کیا گیا امریکہ کی جانب سے طالبان رہنماؤں کو، ان کے ساتھ بات چیت ہوتی رہی، بیک ڈور رابطے بھی ہوتے رہے، لیکن افغانستان اس وقت سنگین بحران کا شکار ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ پاکستان کی اولین ترجیح ہے کہ وہاں پر غذائی قلت، انسانی بحران اور جو معاشی بدحالی ہے اس پر قابو پانے کے لیے غیر معمولی فیصلے کیے جائیں، اور پاکستان بہت متحرک ہے اپنے سفارتی محاذ پر بھی، اور اپنے ڈپلومیٹک جو فرینڈز ہیں، جو ریلیشنز ہیں، اس کو بھی جدید خطوط پر استوار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں نائلہ چوہان صاحبہ، آپ سابق سفیر ہیں، ہمارے پروگرام میں پہلے بھی تشریف لا چکی ہیں، اور آپ کا ایک تجربہ ہے بین الاقوامی امور کا، اور آپ سفارتی جو آداب ہیں اور جو سفارتی جو ہماری حکمت عملی ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ نائلہ چوہان صاحبہ۔ حنیف الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، اینکر پرسن ہیں، اور بالخصوص افغان امور کے ماہر ہیں۔ حنیف الرحمان صاحب، آپ کی بھی تشریف آوری کا بہت شکریہ، اور چند ہی لمحوں میں ہمیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب بھی جوائن کریں گے، دفاعی، سیاسی اور سرحدی امور کے ماہر ہیں۔ سب سے پہلے نائلہ صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ غیر معمولی ہنگامی اجلاس ہونے جا رہا ہے، 40 سال کے بعد اتنا بڑا ایونٹ۔ پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کا ایک خواب دیکھا جا رہا تھا ہمارے پڑوسی ملک کی جانب سے، لیکن ہم نے دیکھا کہ جب وہ اوکس میں جانے کی اس نے کوشش کی، وہاں پر بھی اس کو سبکی ہوئی، اور پاکستان کے خلاف ایک منظم پروپیگنڈا افغانستان کو لے کر کہ یہ طالبان کے سپورٹر ہیں، اور سینٹ تک میں ہم نے یہ دیکھا کہ امریکی سینٹ میں بھی ایک بل جمع کروانے کی اور کچھ سینیٹرز نے کوشش کی، اس میں بھارت کی لابنگ بڑی سر فہرست ہے۔ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا OIC کے اس غیر معمولی اجلاس کا؟ دیکھیے، اس کا سب سے بڑا، جیسے آپ نے فرمایا، امپیکٹ تو یہی ہے کہ جو پاکستان کو آئسولیٹ کرنا چاہتے تھے، شاید انہیں ریویو کرنا پڑے گا کہ آئسولیٹ کون ہو رہا ہے۔ پاکستان کی الحمدللہ ڈپلومیسی ہمیشہ سے بڑی اسٹرانگ رہی ہے، اور دیکھیے شروع سے ہم فارن منسٹر نے کہا کہ ہم ریجنل اپروچ چاہتے ہیں، ہم ان کی ریکگنیشن بھی جب سارے ریجن کی کنٹریز کہیں گی تب ہم کریں گے۔ سو وی آر پرسوئنگ، وہ اسی ایجنڈا کو پرسو کر رہے ہیں
کہ ساروں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اور جو وہاں پہ ہیومینیٹیرین کرائسس ہوا ہے اس کی آف کورس ہم پہ اثر ہوگا، لیکن اوروں پہ بھی ہوگا، یہ نہیں ہے کہ صرف ہم پہ ہوگا، ایران پہ بھی اس کا ہوگا، سینٹرل ایشین ریپبلکس پہ بھی ہوگا، چین پہ بھی ہوگا، روس پہ بھی ہوگا، باقی سب ممالک پہ بھی ہوگا، اور سب سے زیادہ تو یورپ اور امریکہ پہ ہوگا، کیونکہ ادھر انفلکس آف ریفیوجیز بھی بڑھے گا، ان کو عادت نہیں ہے ریفیوجیز کو سنبھالنے کی، اس لیے ان کے لیے زیادہ بوجھل ہے۔ ہم تو پچھلے 40 سال سے سہ رہے ہیں، تو ہمارے لیے تو خیر ہمیں وہ ایک ایکسپیرینس ہو چکا ہے، لیکن اب ہم اس کو چاہتے ہیں کہ سب کو اکٹھا لے کے چلیں، بالکل، اور اس کا ایسا حل نکالیں جو کہ افغانس کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہو اور ریجن کے لیے بھی ہو۔ صحیح۔ حنیف الرحمان صاحب، جس طرح نائلہ صاحبہ نے کہا کہ ایک دیرپا یہ پاکستان جو ہے وہ اپنی کوششیں کر رہا ہے، اور افغانستان کے عدم استحکام سے صرف پاکستان کو نقصان نہیں بلکہ تہران، بیجنگ، سینٹرل ایشین ریپبلکس، لینڈ آؤٹ کنٹریز، یہ جتنی بھی ہیں یہ اس سے متاثر ہوں گی۔ دنیا اس کا ادراک نہیں کر رہی ہے، اور ویٹ اینڈ سی کی پالیسی کب تک حنیف الرحمان صاحب افغانستان کو لے کر؟ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ دیکھیے، بین الاقوامی طاقتوں کی جانب سے جو یہ دوہرا معیار ہے افغان طالبان یا افغان حکومت کی حوالے سے، یہ یقیناً بہت پریشان کن ہے۔ دیکھیے، آپ نے جیسا خود فرمایا کہ امریکہ قطر میں بیٹھ کر افغان طالبان کے ساتھ باقاعدہ مذاکرات بھی کر رہا ہے، اور برسوں سے یہ مذاکرات جاری ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں باقی جو بین الاقوامی طاقتیں ہیں وہ بھی کسی نہ کسی حوالے سے افغان طالبان کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ جنگ میں ڈائریکٹ انوالو رہے ہیں ان کے ساتھ تو آپ بات کرتے ہیں، مذاکرات بھی کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ ان سے توقعات بھی رکھتے ہیں۔ جو لوگ ڈائریکٹ انوالو نہیں رہے، میری مراد افغان عوام ہے، وہ بیچارے سفر کر رہے ہیں۔ تو جو لوگ سفر کر رہے ہیں، جو ایک بہت بڑا انسانی بحران جو ہے، ایک بہت بڑا المیہ جو ہے وہ جنم لے رہا ہے افغان سرزمین پر، عوام جو ہے وہ کھانے کو کچھ نہیں، دوائیاں وہاں پر موجود نہیں، وہاں پر جس طریقے سے ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے اور جو پریشان کن بنتی جا رہی ہے وہ پوری دنیا کے لیے پریشان کن ہے۔ پاکستان بالخصوص ان تمام تر معاملات سے کسی طور بھی لا تعلق نہیں رہ سکتا، لہذا پاکستان جو یہ کوشش کر رہا ہے کہ افغان عوام کے حوالے سے دنیا کو اپنی پالیسی بدلنی ہوگی، اور مشروط جو تعاون ہے، یہ جو مشروط کا جو انہوں نے ایک شرط لگائی بھی، یہ ختم کرنی ہوگی، یہ ختم کرنی ہوگی۔ دیکھیں، اگر آپ نے افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنا ہے یا نہیں کرنا، وہ بہت بات کی بات ہے، وہ اگلا فیز ہے۔ فی الحال جو افغان عوام کو جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ہمیں جو ہے فوری طور پر ان کی فراہمی یقینی بنانی ہوگی، اور پوری دنیا میں یہ جو انسانی حقوق کے علمبردار ہیں اور جو ٹھیکیدار بنے ہوتے ہیں، جو اپنے گفتار سے یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم پوری دنیا میں انسانی حقوق کے علمبردار ہیں، انہیں اس بات کو سوچنا ہوگا کہ آیا عملاً ہم کیا کر رہے ہیں۔ صرف اس بنیاد پر کہ افغان طالبان کو ہم تسلیم نہیں کرتے ان کی حکومت کو، اس بنیاد پر کیا ان کی امداد روکنا ٹھیک ہے؟ کیا ان کے فنڈز کو، ان کے جو پیسے ہیں ان کو جو منجمد کرنا یہ درست ہے؟ میرے خیال میں بالکل درست عمل نہیں۔ اور پاکستان جس طریقے سے پوری دنیا میں اس وقت افغان عوام کا کیس لڑ رہا ہے، اور جس طریقے سے پوری دنیا میں افغان عوام کے لیے باقاعدہ جھولی پھیلا کر منتیں کر رہا ہے، میرے خیال میں یہ تاریخ کا ایک درخشاں باب ہے، اور پاکستان کو اس حوالے سے ہمیشہ اچھے الفاظ میں یاد رکھا جائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ بین الاقوامی طاقتیں جو ہیں وہ اپنا دوغلا معیار جو ہے وہ بدلیں، اور ایک وہ مطالبات جو کہ پریکٹیکل نہیں۔ اب مجھے بتائیں، مطالبہ کیا جاتا ہے کہ بھائی خواتین کے حقوق کے حوالے سے جو ہے وہ افغان طالبان گارنٹی دے۔ آپ نے دیکھا پچھلے دنوں افغان طالبان کے حوالے سے خواتین کے حقوق کے حوالے سے جو انہوں نے ایک پریس ریلیز جاری کی کہ ان کو حقوق دیے جائیں گے، باقاعدہ ان کو جو ہے جو قوانین شاید ہمارے ملک میں اس پر عمل نہیں کیا جاتا، انہوں نے اس پر عمل کرانے کے لیے ایک مضبوط حکمت عملی اپنائی ہے کہ بھئی وراثت میں ان کا جو حق بنتا ہے وہ دیے جائے۔ وہاں پر جو باقی خواتین جو ڈاکٹرز ہیں، جو آفیسز میں کام کرتے ہیں، ان کے تحفظ کے لیے باقاعدہ ایک حکمت عملی بنائی گئی ہے۔ تو میرے خیال میں دنیا جو افغان طالبان سے اس وقت مطالبے کر رہی ہے، یہ بہت بات کی بات ہے۔ فی الحال جو مسائل ہے
ان کو حل کرنے کی فوری ضرورت ہے، اور افغان طالبان بار بار یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں ماضی کے تناظر میں نہ دیکھا جائے. ماضی میں اگر ہماری کوئی حکمت عملی غلط ثابت ہوئی یا کوئی پالیسی ہماری درست نہیں تھی انسانی حقوق کے حوالے سے، خواتین کے حقوق کے حوالے سے یا خواتین کے تعلیم کے حوالے سے، اب وہ ایسا نہیں ہے، اب ایسا نہیں ہے. بالکل یہ بڑا اہم آپ نے نقطہ بیان کیا. اور ڈاکٹر صاحب وہ اپنے عمل سے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. اب ذمہ داری بین الاقوامی طاقتوں کی بنتی ہے کہ وہ میرے خیال میں اس چیز کو ذرا سنجیدگی سے لیں. ایک بڑا اہم آپ نے ایک اور نقطہ بھی حنیف الرحمان بیان کیا ہے، اس پر ہم بات کریں گے. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. ہم منتظر تھے، اور خاص طور پر اس وقت جو صورتحال ہے اس پر بڑی گہری نظر ہوتی ہے جنرل صاحب کی. جنرل صاحب یہ بتائیے گا، ہمارے پینلسٹ حنیف الرحمان نے ایک بڑی اہم بات کی ہے کہ یہ جو گفتار کے غازی ہیں اور یہ جو سو کالڈ ہیومن رائٹس چیمپئن ہیں، ان کو کردار کے غازی بننے میں کتنا ٹائم لگے گا، اور کب تک کی ویٹ اینڈ سی کی پالیسی رہے گی افغانستان کو لے کر، ویسٹ اور امریکہ کی، بالخصوص یورپ کی کچھ ممالک کی بھی؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں ہمیں تھوڑا سا حقیقت پسند ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ریئل پالیٹکس میں کردار کا کوئی تعلق نہیں ہے، جی ہاں، کریکٹر کا کوئی تعلق نہیں ہے، اخلاقیات کا کوئی تعلق نہیں ہے، سچ اور جھوٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے، حق اور باطل کا کوئی تعلق نہیں ہے. لہذا یہ تو ٹوٹل اپنے انٹرسٹ ہے کی بات ہے. دیکھیں امریکہ اور اس کے حلیف وہ یہاں پر ایک جنگ ہار کے گئے ہیں. کسی بھی صورت میں یہ بات آپ میری نوٹ کر لیں، کسی بھی صورت میں وہ موجودہ انٹرم سیٹ اپ کا کولیپس چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ان کو جو بھی بن پڑا وہ کریں گے. لہٰذا ان سے ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ اپنی دوگلی پالیسی ترک کر دیں گے یا اخلاقیات کے پریشر میں آ کے کام کر دیں گے، انہی کے جو $9 ارب ہیں ان کو چھوڑ دیں گے، ریلیز کر دیں گے، یا ان کے بینکنگ چینل کھول دیں گے، یہ تو ممکنات میں نہیں ہے. یو این او بھی ان کے اوپر کوئی پریشر نہیں ڈال سکا، کم از کم ہیومینیٹیرین پوائنٹ آف ویو سے. اگر وہ ان کو اپیل کرتے کہ آپ کم از کم بینکنگ چینل ہی کھول دیں، آپ نہ دیں، جو $9 بلین ہیں بیٹھے رہے آپ ان کے اوپر، لیکن جو باقی لوگ مدد کرنا چاہتے ہیں ان کو تو کرنے دیں. تو میرے بھائی اس وقت دنیا 3 حصوں میں تقسیم ہے افغانستان کے متعلق. ایک ہے امریکہ اور ان کے حلیف، جس میں ویسٹ کے کافی ملک شامل ہیں، انہوں نے اعلان بھی کر دیا ہے وہ کسی صورت میں افغانستان کی مدد کے لیے نہیں آئیں گے. جہاں تک ہیومینیٹیرین کرائسس کو رسپونڈ کرنے کی بات ہے، لوگوں کے بھوکے مرنے کی بات ہے، تو کتنے عرصے سے صومالیہ میں لوگ بھوکے مرتے رہے، یمن میں لوگ بھوکے مرتے رہے، عراق میں چلتے رہے، سیریا میں مرتے رہے، تو کہاں وہ آئے مدد کے لیے؟ تو بھائی ایسی چیزوں سے وہ انووک نہیں ہوتے، نہ ان پہ کسی قسم کا مورل پریشر ڈالا جا سکتا ہے. وہ بڑی طاقتیں ہیں. تو جنرل صاحب اتنی ہماری آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی کیپیسٹی ہے ان ممالک کی جو کہ او آئی سی میں بھی ابھی شرکت کرنے آ رہے ہیں؟ فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے تو بالکل ڈیفینیٹلی بات ہوگی. P5 کے 2 اہم رکن ممالک چین اور روس جو ہے وہ بھی فائنینشلی کافی حد تک ہم دیکھتے ہیں کافی ساؤنڈ ہیں، اور کافی ممالک اور انیشیٹ بھی کیا بیجنگ نے جو ہے وہ کابل کے لیے، اور طالبان کے ساتھ مذاکرات بھی کیے. تو ہم اپنی کیپیسٹی میں، یا جن ممالک کا آپ نے ذکر کیا 3 اس ٹائم جو ہے پوری دنیا میں جن کا آپ نے بتایا، تو کیا خطے کے ممالک جو ہے اتنی کیپیسٹی رکھتے ہیں کہ وہ افغانستان کی مدد کو آئیں؟ جی دیکھیں میرا خیال ہے کہ بھوک سے بچانے کے لیے اور سردی سے بچانے کے لیے تو یہ ممالک بالکل اتنی کیپیسٹی رکھتے ہیں کہ یہ ان کی مدد کو آ سکتے ہیں. اور پاکستان تو اپنے تئیں کر بھی رہا ہے، آپ کو اندازہ ہوگا پاکستان میں NGOs بھی یہ کام کر رہے ہیں، پرائیویٹ لوگ یہ کام کر رہے ہیں. تو اور میں تو ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں، اور اس بار یہ کچھ پروپیگنڈا بھی بہت زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگوں کو بہت تکلیفیں ہیں، لیکن ہمارے لوگوں کو جا کے وہاں پر کور کرنا چاہیے، ایگزیکٹلی دور دراز کے علاقوں میں جا کر کوریج دینی چاہیے میڈیا کی، تاکہ اصل سچویشن کا پتہ چلے. ابھی آپ کو سچویشن کہاں سے پتہ چل رہی ہے؟ وائس آف امریکہ، BBC یا اور جو ان کے نزدیک کے چینل ہیں. کسی نے جا کے خود دیکھا ہے یہ معاملہ کیا؟ ضرور وہاں پر پرابلم ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور کوئی چیزیں، لیکن شاید اتنے نہ ہوں، کیونکہ جو ہسٹری بتاتی ہے، جو تاریخ بتاتی ہے کہ جب تک پاکستان میں قحط سالی نہ ہو افغان بہن بھائی کبھی بھوکے نہیں مرتے. اور اس کے باقی بات آپ خود سمجھ جائیں، کیونکہ یو آر رائٹ. جی تو یہ ایک لوجسٹک کی لائن ہے بٹوین پاکستان اور افغانستان، اور وہ پوری کوشش کر رہا ہے. البتہ پاکستان کا کردار اس لحاظ سے بہت اچھا ہے، میں اپنے بھائی سے اگری کرتا ہوں کہ ادھر وہ افغانوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور دنیا کو بھی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. لیکن جو کرنا ہے چین، روس، ترکی، پاکستان، قطر، ایران اور کچھ سینٹرل ایشین کنٹریز، اور کسی نے کچھ نہیں کرنا. اور یہ جو OIC ہے، اللہ میاں بہت اچھا ہوا کہ پاکستان میں اس کا انعقاد ہو رہا ہے، پاکستان کی بہت بڑی یہ سفارتی کامیابی ہے. اس کے اندر بھی جو وہ ممالک جو کہ بہت زیادہ
اثر میں ہیں امریکہ کے، وہ وہی زبان استعمال کریں گے جو امریکہ کر رہا ہے. جی ہاں. البتہ بہت سارے اور ملک ایسے ہوں گے جو مدد پر آمادہ ہو جائیں گے، اور یہ کافی ہیں. یہ مدد کرنے کے لیے جو اس وقت ان کو مدد چاہیے افغانستان کو، اس کے یہ ممالک کافی ہیں، اور یہ ان کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے. ایک تلخ حقیقت کا ذکر بھی آپ نے کیا جنرل صاحب. نائلہ چوہان صاحبہ، جنرل صاحب نے ایک بات تو ٹو دا پوائنٹ کی، اور حقائق کے منافی یہ عکس بالکل نہیں ہے کہ دنیا جو ہے وہ موریلٹیز پہ نہیں چلتی، کردار پہ نہیں چلتی ہے، اخلاقیات پہ نہیں چلتی ہے، سچ اور جھوٹ پہ نہیں چلتی. جنرل صاحب کی اس بات سے ہم اتفاق کرتے ہیں. ہماری سفارتکاری کے کچھ آداب بھی ہوتے ہیں، کچھ ڈپلومیٹک رولز بھی ہوتے ہیں، نارمز بھی ہوتے ہیں، اسی کے مطابق ہمیں کام کرنا ہوتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی سفارتکاری میں کوئی پیراڈائم شفٹ لائیں، کوئی سفارتکاری کو وسعت دیں، کچھ عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق اس کو ہم آہنگ کریں؟ موجودہ جو سفارتکاری ہے، جو ہمارا طرز عمل یا جو ہمارا میتھڈ ہے، طریقہ کار ہے، یہ سیٹسفیکٹری ہے، مطمئن ہے، ہمیں ہونا چاہیے اس سے؟ دیکھیے، ہر ملک اپنی لمیٹیشنز کے اندر اپنی سفارتکاری کرتا ہے. اس وقت آپ کے اندر بھی آپ کو اقتصادی مسائل بھی ہیں، پولیٹیکل بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. ہم اس کے باوجود اپنی سفارتکاری میں الحمدللہ بہت اچھا کردار ادا کر رہے ہیں. یہ 17th ایکسٹراڈنری سمٹ جو ہے آف دا فارن منسٹر، دیٹ از اے ویری پازیٹیو اسٹیپ and it is in line with what we had stated that we would be having a regional approach. ٹھیک ہے، تو یہ ایک تو اس بات کی عکاسی کرتی ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم ایک ریجنل اپروچ ہے ہماری، اور ہم اس پورے خطے میں بڑا ایک اہم ملک ہیں. لیکن امہ کی بات ویسے ہم کریں گے جس پر بہت زیادہ سوالات اٹھتے ہیں. اوپیک کنٹریز کا بھی ہم اکثر ذکر کرتے ہیں، آئل پروڈیوس کرنے والے ممالک جن کا اثر رسوخ ہے ویسٹ پر بھی ہے اور یورپ پہ بھی ہے. تو اگر وہ اس کے لیے کوئی غیر معمولی فیصلہ کریں یا غیر معمولی اسٹانس لیں، تو آپ نہیں سمجھتی کہ افغانستان میں کافی حد تک بحران جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے؟ کوئی تھوڑی بہت لچک دکھائیں گے؟ انشاءاللہ جی، ہم اسی امید سے اس سمٹ کو ہولڈ کر رہے ہیں. وی ہوپ کہ وہ ایسا کوئی فنڈ وہاں پہ بنائے جس میں کہ سارے ممبرز آف دا OIC کنٹریبیوشن کریں، اور پھر جیسے آپ نے فرمایا P5 ممبرز اور آلسو دیر ایز آبزرورز، تو ان کو بھی احساس ہو that they have a responsibility in it also. ریئل پالیٹکس تو ریئل پالیٹکس ہے، لیکن ایک انسانیت کی جو بحران ہے وہاں پہ، ہیومینیٹیرین ایشو جو ہے، اس کو ایڈریس کرنا بہت ارجنٹ ہے. اس میں کوئی دیر از نو کوسچن اباؤٹ اٹ. چاہے ویسٹرن میڈیا اسے کور کر رہا ہے یا نہیں، چاہے ہمارا میڈیا کور کر رہا ہے یا نہیں، آن دا گراؤنڈ آپ دیکھیں سردی آ گئی بھی ہے، ان کو اگانے کو کچھ نہیں، کھانے کو کچھ نہیں، پولیٹیکل ان کا ابھی جو ہے میکنزم اسٹیبلش نہیں ہے، کس طرح سے وہ جئیں گے. سو بے شک کوریج اس طرح سے نہیں، پر حقیقت آن دا گراؤنڈ تو ہے. یہ ایک فیکٹ ہے. حنیف الرحمان یہ بتائیے گا، جس طرح نائلہ چوہان صاحبہ نے بھی یہ بات بتائی کہ جو صورتحال ہے، جو کنڈیشن ہے اس وقت افغانستان کی، اس میں غربت ہے، افلاس نظر آ رہا ہے. ایسے ایک بات اس میں بڑی عام ہے، یہ امراللہ صالح، اشرف غنی اور ان کے جو دیگر ساتھی تھے جن پر یہ ایلیگیشنز بھی ہیں، اور طالبان نے بار بار کہا ہے کہ ان کو ہمارے حوالے بھی کیا جائے کہ یہ ہمارے مقروض بھی ہیں اور ہمارے مجرم بھی ہیں جنہوں نے اس قوم کا پیسہ لوٹا ہے. تو وہ تو چلے، ایک OIC کے سمٹ میں بھی بات ہونی ہے، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز بھی اس کے لیے کچھ کریں گے، لیکن خود طالبان کی حکومت ان اشخاص کو لے کر کتنی سنجیدہ دکھائی دیتی ہے، اور ان کے گرد گھیرا تنگ کرنے میں اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی اور احتساب کرنے، تاکہ یہ لوٹا ہوا پیسہ افغانستان میں آئے اور ایک عام آدمی پر خرچ ہو، اس کے لیے کچھ اقدامات کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے میرے خیال میں ایک تو جن اشخاص کا آپ نے نام لیا، خاص کر امراللہ صالح ٹائپ جیسے لوگوں کا، تو امراللہ صالح جو ہے افغانستان کی سرزمین کو اور افغان عوام کو جتنا نقصان ان کے بیانات، ان کے کردار اور ان کی غلط پالیسی انہیں پہنچایا، شاید ہی تاریخ میں اس حد تک کسی نے نقصان پہنچایا ہو. ان کی غلط پالیسی تھی کہ وہ پاکستان کے خلاف جس طریقے سے پروپیگنڈے کرتے تھے، افغانستان کا پورا میڈیا ان کی زبان بولتا تھا، اور اس کا پھر آپ نے انجام دیکھا کہ اتنی دوریاں اور اتنے فاصلے بڑھے کہ آخرکار پھر وہ افغانستان کے لوگ بھی کسی حد تک ان تمام تر مسائل کا ذمہ دار پاکستان کو سمجھنے لگے. لیکن پھر جب وقت آیا کچھ کرنے کا، تو پھر آپ نے دیکھا کہ وہ حضرات ہمیں دوربین میں بھی نظر نہیں آئے، بالکل غائب ہو گئے. اور اب آپ افغان میڈیا دیکھیں، اور خاص کر افغان سوشل میڈیا، جو افغان سوشل میڈیا ان کی تعریفیں کرتے تھکتا نہیں تھا، آج وہاں ان پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں
میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں سوشل میڈیا پر جو ان کے وکیل بنے پھرتے تھے اور آج وہ یہ کہتے ہیں کہ بھی کہاں کے وہ لوگ جو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے اور جن کی باتوں کی وجہ سے ہم نے ایک نیریٹو بنایا تھا اور ایک خیال تھا، تصور تھا کہ ہم شاید یہ کریں گے وہ کریں گے، وہ سارے پس منظر میں چلے گئے۔ جہاں تک افغان طالبان کا ان کے خلاف کوئی حکمت عملی یا کوئی پالیسی اپنانے کی بات ہے تو میرے خیال میں یہ نیکسٹ فیز کی بات ہے۔ فی الحال افغان طالبان کا تمام تر فوکس جو ہے وہ ان باتوں پر ہے کہ کسی طریقے سے افغان عوام کو ریلیف دیا جائے اور بین الاقوامی طاقتیں ان کے وجود کو تسلیم کرتے ہوئے ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اچھا حنیف الرحمان، ایک بڑی آپ نے اہم بات کی، آپ نے سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ میمن ٹی وی بھی ان کا ہے اور بھی کچھ اس طرح کے چینلز ہیں جس پہ بڑی پرو گورنمنٹ جو ہے وہ اور اینٹی پاکستان پروگرامز اور ٹاک شوز کیے جاتے تھے، بلکہ وہ ان کے ایک سی ای او یہاں پر بھی آئے تھے تو ان سے بھی میں نے یہی سوالات کیے تھے کہ آپ وہاں پہ بیٹھ کر پاکستان کے حوالے سے جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں، آپ اس کیمپین کا حصہ بنے ہوئے ہیں، اس کو لیڈ کر رہے ہیں، ایز اے ٹول آپ استعمال ہو رہے ہیں، لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ لیکن ایک چیز یہاں پہ اور بھی بڑی، طالبان کی اس روش کو، اس جیسچر کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ماضی والے طالبان اور اب والے طالبان، تدبر بھی نظر آ رہا ہے، ٹالرنس بھی نظر آ رہی ہے، انا جو ہے اس کو فنا کرنے کے لیے بھی وہ تیار ہو چکے ہیں۔ ماضی کا ان کا طریقہ کار بالکل نہیں رہا ہے، بڑا ہارڈ، بڑا ہارش ان کی ٹون ہوتی تھی جب وہ بات کرتے تھے یا اپنا اسٹانس سامنے رکھتے تھے۔ تو کیا اب ان کو ادراک ہو چکا ہے کہ سفارتکاری کے بغیر، اچھے تعلقات استوار کیے بغیر افغانستان میں ترقی ممکن نہیں اور لوگوں کی سپورٹ نہیں حاصل ہوگی؟ دیکھیے، ایک تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ افغان طالبان کو اس بات کا احساس ہو چکا ہے کہ ہم نے اگر دنیا میں بین الاقوامی طاقتوں کے ساتھ، بین الاقوامی برادری کے ساتھ چلنا ہے تو ہم نے اپنے رویے میں، اپنے کردار میں لچک جو ہے وہ دکھانی ہوگی۔ ہاں، اپنے اقدار اور اپنے جو ان کی معاشرتی اقدار ہے، اپنے اسلامی اقدار ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے لچک دکھانی ہوگی اور بار بار اس بات کا وہ اظہار بھی کر رہے ہیں کہ ہم نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے، دنیا ہمیں تسلیم کرے کسی بھی حوالے سے تاکہ ہم آگے بڑھیں۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ ماضی میں اگر ان کے کردار کے حوالے سے، ان کی پالیسیز کے حوالے سے اگر کوئی غلط فہمی یا کوئی پروپیگنڈا تھا بھی تو ان کو صفائی کے لیے اس وقت میرے خیال میں کوئی چینل ان کے پاس موجود نہیں تھا۔ آج ان کے پاس سوشل میڈیا بھی ہے اور آج وہ پریس کانفرنس جب کرتے ہیں تو پوری دنیا میں وہ دکھایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ذبیح اللہ مجاہد کی پریس کانفرنس ہم دکھاتے ہیں، باقی جو ان کے افغان لیڈران ہیں ان کے وہ باقاعدہ ٹاک چینلز پہ جو ہے وہ ٹاکس میں آتے ہیں، وہ کرنٹ افیئر کے پروگرام میں باقاعدہ وہ حصہ لیتے ہیں، تو وہ اپنی پوزیشن واضح کرنے میں ان کو بڑی آسانی ہے۔ لہٰذا اب اگر ایسی کوئی بات آتی ہے ان کے حوالے سے جو کہ انسانی حقوق کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں، اگر ہم درست دنیا نہیں سمجھتی تو اس کو واضح کرنے میں ان کے پاس ایک موقع ہے۔ لہٰذا میرا یہ خیال ہے کہ اب حالات جو ہے وہ بدل چکے ہیں، ان کی اپنی بھی رائے جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لچک کا اظہار وہ کر رہے ہیں۔ دیکھیے، خواتین کی تعلیم کے حوالے سے ان کا بار بار ابھی کہنا ہے کہ ہم نے خواتین کی تعلیم پر نہ کوئی قدغن لگائی ہے نہ لگائیں گے۔ ہاں، خواتین کی تعلیم کا جو ایک طریقہ کار ہے اس پر ہم گفتگو ضرور کریں گے کہ وہ اسلامی اقدار اور ہمارے جو روایات ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے جو ہے وہ ایک تعلیم کا نظام اگر ان کو دیا جائے، فرانس والا ڈھانچہ جو ہے وہ یہاں پہ نہیں اڈاپٹ کر سکتے، نہ اس پہ عمل کر سکتے۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، کچھ ہمارے معاشرتی اقدار ہوتے ہیں، ہمارے پنجاب کا کلچر ہے، ہمارے پختونخوا کا کلچر ہے، ہمارے قبائلی علاقوں کا اپنا کلچر ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ وہاں پر کلچر میں آپ اگر آپ اپناتے ہیں تو آپ وہاں کے اندر، وہ آپ کی ایک پہچان ہے، آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے۔ اور میرے خیال میں یہ دیکھیں، ہمیں کچھ وقت دینا چاہیے ان کو اور ہم نے ہر چیز پر سوالات نہیں اٹھانے چاہیے ان کے حوالے سے۔ فی الحال جو فوری ضرورت ہے، جو ایک یہ تو پاکستان کا موقف ہے نا حنیف الرحمان صاحب۔ میں جنرل صاحب کے پاس جاؤں گا اسی حوالے سے۔ جنرل صاحب، دو ٹوک موقف کی جہاں تک حنیف صاحب نے بھی بات کی، نائلہ صاحبہ نے بھی کہا کہ ہمیں افغانستان کا جو ہے معاملات کو، دنیا کو بھی بڑی سنجیدگی سے دیکھنا چاہیے۔ تو سر یہ بتائے پاکستان کا موقف او آئی سی میں کیا ہونا چاہیے؟ یہ بتائیے، جیسے آپ نے کہا کہ مورالٹی کوئی چیز نہیں ہے، دنیا میں کردار پہ کوئی بات نہیں ہوتی ہے، نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں، اپنے مفادات ہوتے ہیں، اکنامک انٹرسٹ ہوتے ہیں۔ تو پاکستان کو اگر اس بات کا پتہ ہے، ہم سب کو اس بات کا ادراک ہے، ہمارے ڈپلومیٹس کو اس کا ادراک ہے، ہماری گورنمنٹ کو اس کا ادراک ہے، تو پھر ہمارے پاس کیا آپشن رہ جاتی ہے؟ او آئی سی بڑا اچھا ایک پلیٹ فارم ہمیں ملا ہے جہاں پر ہم کھل کر بات کریں گے، ہمیں میزبانی کا شرف بھی حاصل ہوا ہے۔ تو پاکستان کو اس میں اپنا اسٹانس کیا رکھنا چاہیے، امریکہ اور ویسٹ اور ان کو نکال کے؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان کو ایک تو کسی کو برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ کسی کو نکال، جو بھی موجود ہیں ان کو یہ بات بتائیں کہ پوری دنیا کے انٹرسٹ میں ہے کہ اس خطے میں امن ہو، اور اس میں اس کے لیے ضروری ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو افغانستان میں، وہاں پر اکنامک سٹیبلٹی ہو، تاکہ یہاں پر ٹریڈ اور کامرس جو ہے وہ پنپے، اور یہ چین وہاں پر انویسٹ کرے، روس انویسٹ کرے، سینٹرل ایشین کنٹریز، پاکستان راستہ یہ جو سی پیک ہے یہ وہاں تک ایکسٹینڈ ہو، اور BRI اور ایکسپینڈ ہو۔ تو میرا خیال ہے کہ جتنے بھی وہ لوگ یا وہ گروہ
جو اس آئیڈیا کے ساتھ ہیں کہ چائنا جس طریقے سے اپنے اکنامک انفلوئنس بڑھا رہا ہے اور اس کو روکنے کے بجائے اس کے ساتھ شامل ہوں، یا اگر مقابلہ بھی کرنا ہے تو ہیلدی مقابلہ کریں، یہ باتیں اگر سامنے لے کر آئیں تو میرا خیال ہے کہ یہ بنیاد بنائیں اور امیجیٹلی کہیں کہ ان کو ہیومینیٹیرین ایڈ کی ضرورت ہے، جس میں ان کی خوراک کا بندوبست کیا جائے، ان کو سردیوں سے بچانے کا بندوبست کیا جائے، ان کو ادویات فراہم کی جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ بینکنگ چینل کھولے جائیں۔ یہ بہت اہم ہے تاکہ جو لوگ مدد کرنا چاہتے ہیں وہ تو کر پائیں، ورنہ یہ سب کچھ جو ہے وہ ایک قسم کے مٹیریل سپورٹ پہ آئے گا، نان مانیٹری سپورٹ، یعنی کہ چیزیں ان کو پہنچانی پڑیں گی۔ اس کے لیے بھی پاکستان کو چاہیے کہ اپنا روٹ جو ہے اس کو اویلیبل کرے، اپنی خدمات جو ہیں ان کو حاضر کرے کہ جی جو بھی ملک ان کو کسی قسم کی امداد دینا چاہتے ہیں یہاں پر بیس بنا لیں، یہاں سے آگے لے کے چلیں۔ تو یہ علاقہ اگر اکنامک بیس بن جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ صرف ایشیا اور افریقہ ہی کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے، یورپ کے لیے بھی یہ ایک بہت فائدہ مند خطہ بن جائے گا۔ اس طریقے سے اگر ہم یورپ نے اظہار کیا ہے، فرانس کے صدر جو ہے سعودی عرب کے دورے پہ تھے، وہاں پہ بھی انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ہم اپنی سفارتکاری کو وسعت دینا چاہتے ہیں کابل تک، افغانستان تک۔ جی، تو میرا خیال ہے کہ یہ جو جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ آپ کو ان کے سٹیکس بلڈ کرنے کا یہاں پر کوشش کرنی چاہیے، ان کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو یہاں بلڈ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور امیجیٹ یہ بات کریں ہیومینیٹیرین والی، اور لانگ ٹرم میں یہ بتائیں کہ سب کو کیا فوائد یہاں سے حاصل ہو سکتے ہیں، سب کو دعوت دیں کہ یہاں آ کے وہ انویسٹ کریں، پاکستان میں، سینٹرل ایشین کنٹریز میں، افغانستان میں، اور یہ بھی کہیں کہ ہم آپ کی مدد کریں گے اگر آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں افغانستان میں۔ یہ چیزیں کارگر ثابت ہو سکتی ہیں، باقی تو لوگ اور تو کوئی بات نہیں مانتے۔ اچھا جنرل صاحب، آپ نے ایک بات ابھی کی کہ افغانستان کی موجودہ صورتحال پہ میں نے حنیف صاحب سے، نائلہ صاحبہ سے بھی اس حوالے سے بات کی، میں آپ کا بھی اوپینین جاننا چاہوں گا کہ جب اسامہ کی تلاش ہوتی ہے، مرسی کا معاملہ آتا ہے، یا پھر دیگر ممالک میں جب ان کو مطلوبہ یا ایمل کاسی جیسا بندہ یا اس طرح کے لوگوں کی جب ضرورت ہوتی ہے تو امریکہ ان کو کہیں بھی تلاش کر دیتا ہے، کسی بھی سرنگ کے اندر سے بھی ان کو نکال لیتا ہے۔ تو کیا امریکہ جو اس کا ڈائریکٹ ایک فریق اور ذمہ دار اور ایک رسپانسبل ہے، جس نے اس پپٹ گورنمنٹ کو تشکیل دیا، جس میں عبداللہ، اشرف غنی، حامد کرزئی یہ سب شامل ہے، گو کہ اب وہ مذاکراتی عمل کا حصہ بھی بننے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کیا ان کی تلاش نہیں ہو سکتی؟ یہ جو کہتے ہیں ہمارے 3.5 ٹریلین ڈالرز ہم نے ان کو دیے تھے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، کچھ نہیں کر سکے، تو اگر افغانستان میں احتساب نہیں ہو رہا، امریکہ جو ہے وہ کیا اب بھی امراللہ صالح اور اشرف غنی کے لیے راہیں ہموار کر رہے ہیں، یا اس کا احتساب بھی ہوگا، ان کو ڈھونڈیں گے کہ وہ کہاں ہے اتنا پیسہ جو امریکہ کا انہوں نے جو ہے نا کھا لیا یا لے کے فرار ہو گئے؟ جی دیکھیں، اگر تو اس پیسے میں سے امریکہ کو کچھ ملنے کی امید ہوئی تو وہ ضرور ان کو تلاش کر لے گا، لیکن اگر اس پیسے کو اس لیے تلاش کرنا ضروری ہے کہ وہ افغانستان کو ملے تو وہ کبھی تلاش نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اگر وہ کر بھی سکیں تو۔ دوسری یہ کہ ان کی اس میں تو کوئی شک نہیں، سپر پاور ہے، وہ جو کام کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ 20 سال وہ یہاں پر رہے، ان کے ناک کے نیچے ISI کے، داعش اور یہ پنپتے رہے، ان کو ہو بہو اسی طریقے سے وہ چھوڑ گئے۔ یہاں پر جو پولیٹیکل نظام تھا انہوں نے تہو بالا کر دیا، جب خود ادھر تھے تو اس وقت انکلوسیو گورنمنٹ کیوں نہیں بنائی، اس وقت کیوں نہیں ساتھ شامل کیا افغان طالبان کو؟ انکلوسیو گورنمنٹ کا یہ مطلب ہوتا ہے نا کہ اپوزٹ مائنڈ سیٹ کو اپنے ساتھ ملائیں، تو وہ تو نہیں کیا۔ معیشت کا ایسا نظام چھوڑ کر گئے کہ جس دن گئے اسی دن یہ بیٹھ گیا، جس کا مطلب ہے کہ جنرل صاحب آفر ہوئی تھی دوحہ راؤنڈز میں، بڑی آفر ہوئی تھی کہ طالبان کو کہ ان کو شراکت اقتدار، وہ تسلیم انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے کہا ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے، وہ بڑے ایک واضح بات تھی، اور وہ آپ کو بھی یاد ہوگی مجھے بھی یاد ہوگی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تیار ہیں بشرطے کہ اشرف غنی سٹیپ ڈاؤن کرے۔ یس جی، تو یہ ان کا مطالبہ کوئی اتنا برا نہیں تھا، آج ثابت ہو گیا نا، یہ سچ ثابت ہو گیا نا۔ جی، تو بات یہ ہے میرے بھائی کہ یہ تو ایسے ہی چلے گا، ان کو خود اپنے اوپر انحصار کرنا پڑے گا، یہ بڑے غیور لوگ ہیں، یہ آخرکار کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے یہ ایک کینیٹک جنگ میں کامیاب ہوئے، اس کے بعد انہوں نے نیگوشیشن کی بہت لمبی، اس میں کامیاب ہوئے، اس کے بعد جب نکلی ہیں امریکن فوجیں جس طریقے سے پورے افغانستان کے اوپر کنٹرول حاصل کیا، اس میں کامیاب ہوئے، تو مجھے کیوں شک ہو کہ یہ ان کی اہلیت کے اوپر کہ یہ ابھی جو ان کو مرحلہ درپیش ہے اس میں یہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ نائلہ صاحبہ، جس طرح جنرل صاحب نے بھی، حنیف الرحمان نے کافی تفصیلاً جو افغانستان کی صورتحال اس پہ بات کی، ہم کچھ سفارتکاری کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ کہیں آپ کو پاکستان، ترکی، چائنا، روس کے علاوہ
ایران کے علاوہ کوئی ایسا ملک نظر آیا ہے, خاص طور پہ OIC کا جو رکن ہے یا ملک ہے, جس نے پاکستان کے طرز کا یا چین کے طرز کے کوئی حکمت عملی اپنائی ہو افغانستان کو لے کر, افغانستان کی صورتحال کو لے کر, وہاں کے کرائسس کو لے کر, اور کیا ہم کسی کو اس چیز پہ موٹیویٹ کر سکتے ہیں, تیار کر سکتے ہیں کہ وہ اس صف میں ہماری شامل ہو جائے جو اب تک نہیں ہوا ملک؟ دیکھیے اس میں ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہر ملک اپنے مفاد کو پرسو کرتا ہے. جن ممالک کا آپ نے نام لیا وہ اسی خطے کے ہیں, چین بھی, روس بھی, پاکستان بھی, ایران بھی, ترکی بھی, سینٹرل ایشین ریپبلکس بھی. سو وی آر امیڈیٹ, ہمیں اس کا امیڈیٹ افیکٹ ہے, اس لیے ہمارے جو مفاد ہیں وہ اس میں ادھر امن کے وہ امیڈیٹ ہیں. لیکن آپ اگر ہندوستان کو دیکھیں تو اس نے کیونکہ اس کا اس طرح سے وہاں سے خارج ہوئے وہ کہ وہ ان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ نیگیٹیوٹی کی طرف ہے. ٹھیک ہے, ابھی انہوں نے تھوڑی ہیومینیٹیرین اسسٹنس تھرو پاکستان بھیجی, تو ان کو بھی احساس ہوا کہ پاکستان ایک پیوٹل رول پلے کر رہا ہے اور وہ جتنی بھی شرارت کریں اس کی ایک حد ہے. لیکن جب آپ OIC کے یہ جو فارن منسٹرز کا ایکسٹراڈنری جو سیشن ہو رہا ہے اس کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ یہی آئیڈیا ہے کہ سب ممالک ایز امہ, یہ کیونکہ آپ چاہے افریقہ کے باشندے ہیں یا آپ جو ہے ایشیا کے باشندے ہیں یا مڈل ایسٹ کے, ایز مسلمان کوئی فنڈ قائم کر دیں اس کے لیے, کوئی فنڈ قائم کریں جس میں ہر ملک اپنے حیثیت اور اپنے انٹرسٹ کے مطابق اس میں کنٹریبیوشن کر سکتا ہے. میڈم آئل پروڈیوس کرنے والے ملک ہیں, پاکستان تو چلیں اپنی جتنی اس کی کیپیسٹی ہے اس میں اس نے 5 ارب بھجوائے, غذائی سامان بھجوایا. بالکل, آپ چائنا نے سٹارٹنگ میں کووڈ کی ویکسینز بھجوا دی, کچھ کیش کی صورت میں, کچھ دیگر کام. بالکل آپ نے صحیح کہا. سو دیر ہیو ٹو بی دو پرونگڈ اپروچ, ایک تو امیڈیٹ ہیومینیٹیرین کرائسس کو ایڈریس کرنا ہے اور پھر ایک لانگ ٹرم وہاں پہ پیس اینڈ اسٹیبلٹی اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ کو ایڈریس کرنا ہے. اور اس کے لیے بھی یہ اہم تھا کہ یہ P5 ممبرز آبزرورز آئیں کہ ان کو احساس ہو کہ وہ اپنے آپ کو اس سے الگ نہیں کر سکتے ہیں, اور ان کو بھی یہ پتا ہے کہ وہاں پہ بھی ریفیوجیز کی تعداد بڑھے گی اگر یہاں پہ اسٹیبلٹی نہ یورپ تک آئی. اثرات جائیں گے اس کے, بالکل صحیح کہا کہ عادت نہیں ہے انہیں. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ وہاں پہ سیکیورٹی سچویشن بھی افغانستان میں کوئی زیادہ وہ اچھی نہیں ہے. طالبان کوشش کی انہوں نے, آپ دیکھیں قتل و غارت بہت کم ہو گیا ہے, کافی حد تک امن آ گیا ہے, لیکن جب تک یہ داعش کے اور یہ بہت سکیٹڈ ایریا ہے, ان کو ڈپلائمنٹ کرنی پڑے گی وہاں پہ, ویل اکوپڈ ہونا پڑے گا وہاں پہ, ان کو ضرورت پڑے گی ویپنز کی, سب کرٹیل کرنے کے لیے جو کہ ویسٹرن انٹرسٹ بھی ہے. ٹھیک ہے نا جی, اگر یہاں پہ وہ پنپے تو پھر وہ بیک فائر کرے گا امریکہ کے اوپر بھی, یورپ کے اوپر بھی. سو ان کا بھی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. ہم تو ایز نیبرز کہہ رہے ہیں, اور اگر انہی کی پراکسی ہو تو کچھ ان کے پراکسی ہوں گے اور کچھ ان کے خلاف بھی ہوں گے. بالکل ہوں گے. تو اس گیم جو ہے نا یہ بڑی پیچیدہ ہو جاتی ہے اور خطرناک ہو جاتی ہے. پھر آپ آگ سے کھیل رہے ہیں, اور پھر آپ ڈرگز دیکھیں کتنی بڑھیں گی. بالکل, اگر آپ ان کو صحیح طریقے سے سلسلہ معاش نہیں دیتے تو پھر مجبور ہو کے اس کی کاشت کریں گے اور یہ سب کچھ ہوگا, کیونکہ وہاں تو آپ کو کاشت کی ضرورت ہی نہیں ہے نا, یہ چیزیں تو قدرتی طور پہ اگتی ہیں. اس کے لیے ان کو محنت نہیں کرنی, محنت کرنی ہوتی ہے اس کو صاف کرنے کے لیے, لیکن خود یہ چیزیں اگتی ہیں تو یہ بڑھیں گی. سو ہر طریقے سے جو دوسرے ممالک ہیں ان کا اتنا ہی مفاد ہے. یہ غلط فہمی ہے کہ آپ دور بیٹھے ہیں تو آپ پہ اثر نہیں ہوگا اور آپ پڑوسی جی. ہیں تو ہمارے آپ ساتھ پہ اس اثر وقت ہوگا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب آپ کا. جی شکریہ, بہت شکریہ. شاہ محمود قریشی صاحب, فرسٹ آف آل کانگریچولیشنز. ہم آپ کو کہیں گے پاکستان کی سفارتی کامیابیاں جو آپ نے سمیٹی ہیں اور جو آپ نے ڈپلومیٹک ایفرٹس میں اچیو کیا ہے, OIC کا غیر معمولی ہنگامی اجلاس, تجاویز کس طرح کی سامنے آ سکتی ہیں؟ ایک تجویز ہمارے پروگرام میں بھی یہ سامنے آئی ہے کہ OIC کے ممالک اور اسلامک جو اسٹیٹس ہیں وہ ایک فنڈ قائم کریں جیسا کہ اقوام متحدہ کا ایک فنڈ ہے. تو ہماری وہاں ڈیمانڈ کیا ہوگی اور OIC کے رکن ممالک کے سامنے ہم اپنا موقف کس انداز میں پیش کرنے جا رہے ہیں؟
देखिए, हमारी कोशिश यही है कि हम OIC और OIC के प्लेटफॉर्म से दुनिया की तवज्जो मबजूल कराएं जो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अफगानिस्तान में जन्म ले रहा है। हमें खदशा है कि अगर फिलफौर तवज्जो ना दी गई तो जिस तरह के वहाँ का बैंकिंग सिस्टम नॉन फंक्शनल हुआ है, उनकी सारी इकोनॉमी कलैप्स कर जाएगी। खुदा ना खास्ता अगर ऐसा होता है तो उसके बड़े भयानक असरात होंगे अफगानिस्तान पर, अफगानिस्तान के पड़ोसियों पर, पाकिस्तान पर, पूरे खित्ते पर, और इससे दीगर यूरोपीय ममालिक भी अगर वहाँ से नकल मकानी होती है, इनखला होता है, कोई रेफ्यूजी एक्सिडस होता है, तो उससे महफूज नहीं हो पाएंगे, वो भी मुतासिर होंगे। चुनाचे हम कोशिश कर रहे हैं उनकी मदद की जाए, इस किस्म का कोई स्पेशल व्हीकल क्रिएट किया जाए जिसमें उनकी मदद हो सके, कोई इस किस्म के इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स मुरतब किए जाएं जिसके जरिए उनकी माली इमदाद हो सके, उनकी खुराक की जो किल्लत है वो दूर हो सके, और इस वक्त जो बिल्कुल सर्दी के आलम में लोग ठिठर रहे हैं, जिनको खाने को नहीं मिल रहा, इसके बारे में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कह रहा है कि 95% घराने ऐसे हैं जिनको मुनासिब ग़िज़ा नहीं मिल रही, जिसके बारे में UNDP कह रहा है, और ये इंटरनेशनल इदारे हैं कि अगर फिल फौर तवज्जो ना दी गई तो अगले साल की वस्त में यानी कि मिड 2022 में बेशतर आबादी अफगानिस्तान की गुर्बत की लकीर के नीचे चली जाएगी। पाकिस्तान एक हमसाये होने के नाते अफगान अवाम के लिए जो एक साजगार माहौल पैदा कर सकती है, हम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम शुक्रगुजार हैं OIC के, सऊदी अरेबिया के, दीगर ममालिक के, उन वज़राए खारजा के, उन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जिन्होंने तशरीफ लानी शुरू कर दी है। मेरी इत्तला के मुताबिक 90 के करीब डेलीगेट्स आ चुके हैं, और इस वक्त तक 437 डेलीगेट्स रजिस्टर हमारे पास फॉरेन ऑफिस से हो चुके हैं। मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से OIC के इस्लामी ममालिक के अलावा यूरोपियन कंट्रीज हैं, रूस है, अमेरिका है, जर्मनी है, यूरोपियन यूनियन है, हमने मद्दू किया हुआ है जापान को, कनाडा को, ऑस्ट्रेलिया को। तो इनकी सबकी जो दिलचस्पी है और कोशिश ये है कि मुशावरत से उनके लिए आसानी पैदा की जा सके। मैं तवक्को करता हूं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी फिल फॉर अपना किरदार अदा करेगी, और वो जो कि वहाँ के कुछ गेम्स हुए थे उनको संभालेगी। शाह महमूद कुरैशी साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, आपके पास वक्त बहुत कम है क्योंकि आपकी मसरूफियात मद्देनज़र रखते हुए बात करेंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का क्या किरदार होगा OIC के इस अहम गैर मामूली जो इजलास है इसमें, और अफगानिस्तान में बिलखुसूस तालिबान गवर्नमेंट किस तरह देख रही है इस इजलास को और इसकी अहमियत को? देखिए, हमने तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी मुद्दू किया है। आज जो है प्रेसिडेंट हैं इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के, वो भी तशरीफ ला चुके हैं। हमारी ख्वाहिश यही है कि मुख्तलिफ ममालिक जो अफगानिस्तान की मदद कर सकते हैं, कोई प्लेजेस कर सकते हैं, वो भी अपना किरदार अदा करें। अफगानिस्तान इसको मुस्बत निगाह से देख रहा है, अफगानिस्तान अप्रिशिएट कर रहा है, मेरी नज़र में उनका वफद भी आ रहा है, वो देख रहा है कि पाकिस्तान अफगान अवाम के लिए, देखिए वहाँ तकरीबन 4 करोड़ के करीब लोग हैं, 38 मिलियन, 4 मतलब 3 करोड़ 80 लाख, 4 करोड़ के लगभग लोग हैं वहाँ जो मुतासिर हो सकते हैं। तो उनकी फलाह के लिए, उनकी बहबूद के लिए जो पाकिस्तान ने बेड़ा उठाया है, मैं समझता हूँ कि अफगान अवाम में उसके लिए, पाकिस्तान के लिए खैर सगाली पैदा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब, आपने हमें वक्त दिया और इस वक्त जो पाकिस्तान का स्टांस है OIC और बिलखुसूस जिस तरह नायला साहिबा, शाह साहब भी कह रहे थे कि हम 437 के करीब जो मंदोबीन हैं या नुमाइंदे हैं वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं। एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है, बहुत अहम इवेंट होने जा रहा है। एक आदाद शुमार जो थोड़ा सा चौंका देने वाले, 95% जो अफगानी हैं वो इस वक्त किसी न किसी शक्ल में ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं, जिनको पूरी ग़िज़ा नहीं मिल रही है। तो ये तो इंसान WHO के लिए, अक़वाम मुत्तहिदा के लिए
یہ جو بڑے کریڈیبل ادارے بنتے ہیں ان کے لیے تو بہت بڑا سوال ہے. یہ تو صومالیہ کی صورتحال نہ کہیں بن جائے. بالکل بالکل یہ بہت خطرناک سچویشن ہے. اور صومالیہ کا آپ نے ذکر کیا, ادھر تو اس حد تک غربت اور افلاس اور بھوک اور ننگ ہو چکی ہے کہ دماغ جو ہے نا وہ سن ہو جاتا ہے جب آپ سوچتے ہیں کہ کس طرح سے وہ بچے میل نیوٹریشن سے فوت ہو رہے ہیں, ڈی ہائیڈریشن سے. ڈی ہائیڈریشن سے فوت ہو رہے ہیں. اور کمیونیکیشن ابھی تک اور گیپ وہاں پہ بہت بڑا ہے. عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں, عورتیں وہاں کس حالت میں ہیں, غربت میں کس طرح وہ مر رہی ہیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. تو سرد ایک موسم ہے. طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ عورتوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں, ان کی زندگی کی پہلے بات کریں کہ وہ جئیں گی تو آگے حقوق لیں گی, کس طرح سے وہ مر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے اور ہمیں یہ سراہنا چاہیے وزارت خارجہ کا جو یہ انیشیٹو ہے اور حکومت کا جو یہ انیشیٹو ہے کہ آپ نے سب ممالک کو اس میں شامل کیا ہے, او آئی سی ممبرز کو بھی اور نان او آئی سی ممبرز کو بھی, بالکل, تاکہ ایک مطلب یہ ایک گلوبل ایشو ہے اور اس کو آپ اس طرح سے یو کان برش اٹ انڈر دا کارپیٹ کہ یہ افغانستان ہے تو اب دور ہے تو ہم چھٹی کر گئے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے اثرات سب پہ پڑیں گے. ٹھیک ہے, اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز بھی آ رہی ہیں. تو میں امیدوار ہوں کہ یہ پاکستان کی یہ جو ڈپلومیٹک کاوش ہے اس سے افغانستان اور خطے میں امن کے لیے ایک بڑا مثبت جو ہے نا وہ اثرات ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. حنیف الرحمان صاحب, کیونکہ اب اختتامی لمحات ہیں, میں نے جنرل صاحب کی طرف بنے ویری شارٹ 90% جو اس میں شرکت کرنے کے لیے آئی سی کے رکن ممالک تھے, چاہے اس میں P5 کے ممالک کی, سب 90% جو رجسٹریشن مکمل ہو چکی ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیے بہت بڑی کامیابی ہوگی اگر اس کے نتیجے میں اگر افغانستان کے عوام کے لیے کوئی ایسے فنڈ کا قیام عمل میں لایا جا سکے جس کی وجہ سے فوری طور پر انہیں کوئی ریلیف دیا جا سکے, بہت بڑی کامیابی ہوگی. اور میرا اپنا خیال ہے, میڈم نے جس طرح نشان کی کہ سارے مسلم ممالک کی اکثریت ہے تو مسلم ممالک کا اپنا ایک عقیدہ بھی تو موجود ہے. ٹھیک ہے, ہم بین الاقوامی تعلقات میں اقدار اور کردار کی بات نہیں کرتے, لیکن بینگ اے مسلم بھی ہماری کچھ ذمہ داری بنتی ہے اور ایک میسج تو ہم ایگزیکٹلی ہم یہ کر سکتے ہیں. جنرل صاحب آپ کی طرف آئیں گے. جوائنٹ ڈکلیریشن او آئی سی کے بھرے پڑے ہیں, بہت سارے جوائنٹ ڈکلیریشنز موجود ہیں. او آئی سی کے قیام سے لے کر اب تک اس کی کریڈیبلٹی پر بھی نو ڈاؤٹ کے سوال اٹھاتے رہے, لیکن اب جو او آئی سی کا غیر معمولی اور ہنگامی اجلاس اس سے پہلے نہیں ہوا ہے کہ جس میں نان او آئی سی ممالک بھی شامل ہیں, جس طرح نائلہ صاحبہ نے کہا ہے. تو ون لائنر بتائیے گا سر کہ اس کا کیا امپیکٹ آپ کو نظر آ رہا ہے, آپ کی کیا رائے ہے, کیا پریڈکشن ہے؟ جی, جو کچھ میں نے سنا ہے, جیسے فارن منسٹر نے کہا, یہ تو بہت ہی خوشائند بات ہے, بلکہ اس کو تو میں کہوں گا کہ او آئی سی اجلاس کے بجائے یہ تو انٹرنیشنل ایک کانفرنس ہونے جا رہی ہے. بالکل, کیونکہ پوری دنیا کے لوگ, اگر امریکہ بھی موجود ہے, چین بھی موجود ہے, روس اور خود سارے یہ P5 ممالک موجود ہیں, تو اٹ از اے گریٹ اچیومنٹ اینڈ آئی تھنک دا ریزلٹ ول بی گریٹ. بہت شکریہ آپ کا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. نائلہ چوہان صاحبہ فارمر ایمبیسڈر, آپ ہمارے ساتھ موجود تھی, آپ کا بہت شکریہ. حنیف الرحمان صاحب سینئر صحافی, اینکر پرسن اور افغان امور کے ماہر, آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اجازت دیجیے, اللہ حافظ.